ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، اور میں تو آج کل ایک مشن لے کر چلا ہوا ہوں کہ جو ہم پر الزام ہے نا، ان الزاموں کے متعلق اپنے دوستوں کو آگاہ کروں کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے الزام اپنے اوپر تسلیم نہیں کر لینا، ہمیں مجرم نہیں بن جانا۔ اور میں صرف ایک سوال اس کے جواب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت ہم سارے کوئی نہ کوئی اینڈرائیڈ یوز کرتے ہیں، موبائل، ابھی آپ نے پریزنٹیشن دیکھی ہے، نیٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس آف ڈرگز کا ایک صرف ٹاپک لکھیں، سمپل، کچھ نہ آگے ڈیٹیل لکھیں، اس کے اوپر جو ٹاپ پہ چیزیں نظر آتی ہیں سائیڈ ایفیکٹ میں، وہ تو اس وقت جو زندگی بخش ادویات ہیں، جو اینٹی بایوٹکس ہیں، جو پین کلرز ہیں۔ کون سے پین کلرز؟ جو ایلوپیتھک میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی شرح سب سے اوپر نظر آتی ہے۔ ایلوپیتھک جو اینٹی بایوٹک استعمال کیے جاتے ہیں، میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے سیپٹران کی بات کی، کوٹرائب ایکسازول، سیپٹران، یہ مختلف برانڈ سے سیل ہوتی رہی ہے، آج بھی میڈیکل سٹور پہ ملتی ہے۔ اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، آپ کبھی کسی کو کوئی سلفر ڈرگ ریئیکشن یا اس طرح کی کچھ چیزوں کا واسطہ ہوا ہو، کیونکہ ہمیں اب 25-30 سال ہو چلے اس پریکٹس میں، تو ہم نے بہت سارے تماشے دیکھ لیے۔ صرف سیپٹران ڈی ایس گولی کھائی اور مریض کو فوری طور پر یہ چہرہ سوج گیا، خارش ہونی شروع ہو گئی، بے چینی ہو گئی اور عجیب سی کیفیت۔ سیپٹران ڈی ایس کھانے سے، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اگر یہ ریئیکشن ہوا ہے، اور اس ریئیکشن کا جو گردوں پر اثرات ہیں، ڈاکٹر صاحب بالکل بہترین جانتے ہیں کہ یہ ریئیکشن کا پورا موڈ آف ایکشن کیا بنتا ہے۔ اس ریئیکشن کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں، اس ریئیکشن کی وجہ سے کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، اس ریئیکشن کی وجہ سے اور بینائی چلی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے کسی اخباری بیان میں یہ کہا، کبھی ہم نے یہ انگلی یوں اٹھائی کہ آپ کے اینٹی بایوٹکس، آپ کے پین کلرز، آپ کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ کے مطابق گردے فیل کرتے ہیں، جگر کے لیے نقصان دہ ہیں، ٹاکسنز پیدا کرتے ہیں، بینائی ضائع کرتے ہیں، جلد کا السر پیدا کرتے ہیں، معدے کی سوزش پیدا کرتے ہیں، آنتوں میں خراش پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس قسم کے الزام لگائے؟ نہیں لگائے۔ اس لیے نہیں لگائے کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہم شرافت پسند لوگ ہیں۔ ہمارے نزدیک برائی کو برائی کہنا تو ٹھیک ہے، مگر کسی ایک کی غلطی، کسی ایک معالج کی غلط استعمال کو پورے فن پہ ڈال دینا کبھی انصاف کی بات نہیں ہے۔ جو گندی مچھلیاں ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب فرمائے تھے کچا کشتہ، وہ کبھی کہتے تھے نا، وہ ہمارے طبیہ کالج میں کچے اور پکے کی اصطلاح چلتی رہی ہے، وہ شاہد صاحب جانتے ہیں اس بات سے، شاہد صاحب اور کوثر صاحب جانتے ہیں، کچے اور پکے۔ تو یہ جو کچے اور پکا کشتہ ہے دوستو، میں پکے کشتے کے بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں کچے کشتے کے بھی حق میں نہیں ہوں۔ غلط استعمال چاہے وہ ایلوپیتھک دوا کا ہو، چاہے وہ طب یونانی کا ہو، اور جو دوست کہتے ہیں ہومیوپیتھی کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، ہومیوپیتھی کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، کبھی آرسینک کھا کے دکھائیں میرے سامنے اور پتہ لگ جائے گا ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ دوستو، ہر دوائی کا ایکشن ہے اور ریئیکشن ہے۔ اگر آپ نے مرض کی تشخیص کیے بغیر، مریض کا ضرورت کا اندازہ کیے بغیر اور استاد سے سیکھے بغیر، پڑھے بغیر علاج معالجہ کیا، تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ طب یونانی کی غلطی نہیں ہے۔